الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دیو کے بندوں سے ہے یہ کب خطاب، دیو کے بندوں سے ہے یہ کب خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں یہ نہ کہتا تھا صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ دیوبندی وہابی یہ اعتراض کرتے ہیں انوار شریعت جو مرتب کیا ہے ان کی عبارت پر۔ اسلم قادری صاحب نے، یہ نہ مفتی تھے نہ ہی ثقہ و ذمہ دار آدمی ہیں، حالانکہ وہ اعتراض ان لوگوں کے عقل کی ماتم کرنی چاہیے، بیجا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی گھر کی کتابوں کو دیکھنی چاہیے۔ صحبت با اولیاء ایک کتاب ہے جس میں صفحہ نمبر 112 ہمارے اکابر لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ دیوبندیوں کا قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے دین کی بنیاد قاسم نانوتوی اور رشید گنگوہی نے رکھی ہے، اور ان لوگوں کا اس دین سے تعلق نہیں ہے جو نانوتوی اور گنگوہی دین ہے۔ اس دین اسلام سے دیوبندیوں کا تعلق ہے، یہی دین اسلام، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا دین و دھرم کی بنیاد رکھنے والا یہ دو شخص ہیں، اس کتاب سے معلوم ہوا۔ ماہنامہ البلاغ دوسری حوالہ سنیں، صفحہ نمبر 48۔ انظر شاہ دیوبندی، ان کے بڑے عالم ہیں، نے لکھا ہے کہ مسلک دیوبند کیا ہے۔ البلاغ کراچی ذی الحجہ 1388 ہجری پر لکھا ہے، کہتا ہے کہ میرے نزدیک دیوبندیت خالص ولی اللہ فکر بھی نہیں ہے۔ میرا یقین ہے اکابر دیوبند جس کی ابتدا میرے خیال میں سیدنا الامام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، لعنت ہو اس پر، اور فقیہ اکبر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہے لکھے ہوئے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبندیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا وجود شاہ ولی اللہ سے بھی بہت بعد میں ہے۔ اس کے بعد مزید لکھا ہے، کہتا ہے یہ دیوبندیت کی ابتدا حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ سے کرنے کے بجائے مذکورہ بالا دو عظیم انسانوں سے کرنا چاہیے۔ گویا ان کی ابتدا ان دو شخصوں سے ہے، پہلے حضرت شاہ ولی اللہ سے کرنا تھا، اور ان لوگوں کے نزدیک وہ عظیم انسان نہیں ہے۔ اور اس کے حاشیے صفحہ نمبر 49 پر جو لکھا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق کا فکر کلیتاً دیوبندیت سے جوڑ بھی نہیں کھاتا ہے۔ دیوبندیوں کا شاہ ولی اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی عبدالحق سے کوئی تعلق ہے۔ ان کا آغاز، ان کے ابتدا نانوتوی اور گنگوہی سے ہوا ہے۔ دیکھیے گا المہند المفند، ان لوگوں کی کتاب جو عقائد اہل سنت دیوبند لکھے ہوئے ہیں، تصنیف اس کو کیا، لکھا ہے خلیل احمد امبیٹوی نے، اور حواشی جو حاشیہ لکھا ہے محمود عالم صفدر اکاڑوی ہے۔ صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے، مولانا خلیل احمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے ان سب کو مذہب قرار دیا جائے، یعنی ان دیوبندیوں کا مذہب وہ ہے جو خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا ہے۔ تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی جی جو دیوبندی حضرات کے غوث الاعظم کہلاتے ہیں اور ان لوگ مانتا ہے، ان کو یہ لوگ امام ربانی بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 جلد نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، سن لو حق وہی ہے جو رشید کی
رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. یعنی رشید احمد گنگوہی نے جو کہا وہ حق ہے، اور گنگوہی کے علاوہ جو کچھ کہا گیا وہ باطل ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اور آگے یہ جملہ قابل غور ہے، سنیے. کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر. استغفر اللہ. یعنی میرے علاوہ کسی اور کی اتباع کرو گے اور تمہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، نجات بھی نہیں ملے گی. نجات اگر چاہیے تو رشید احمد گنگوہی کی اتباع کرو، معاذ اللہ رب العالمین. گویا سارا دین دھرم رشید احمد گنگوہی کی باتوں کا اور ان کی اتباع کا نام ہے ان دیوبندیوں کا. اور ہم نے کہہ دیا کہ جو انہوں نے نئے دین کی ابتدا کی تھی، بنیاد رکھی تھی، ظاہر ہے کہ کوئی بات ان کے منہ سے نکل آئے جو میں نے دین قائم کیا ہے اس پر چلو نجات مل جائے گی. استغفر اللہ. ان دیوبندی واقعی میں عقل کے اندھے اور دماغ سے معوف شخصیت کا نام دیوبند ہے. دیوبندی حضرات ایسے گھنونا عقائد رکھتے ہیں، معاذ اللہ. ایک کتاب ہے جامع المجددین، صفحہ نمبر 108 پر لکھا ہے تصوف و طریقت کی ساری تعلیمات کلیات و جزیات حضرت کی تجدید کے بعد عین شریعت بن گئی، معاذ اللہ رب العالمین. یعنی جو کچھ اشرف علی تھانوی نے کہا ہے وہ عین شریعت ہے. دیکھیے ان لوگوں کے بڑھتے ہوئے قدم کیسے نبوت کے طرف بڑھ رہا ہے. تذکرۃ الرشید جلد نمبر اول صفحہ نمبر 17 صفحہ نمبر 7 پر یہ حوالہ قابل توجہ ہے. رشید احمد گنگوہی کا بیٹا ہے مسعود احمد. ان کی یہ بات ہے، کہتا ہے جاؤ اس الزام کا خود نہ خیال کرو، اور اگر کوئی الزام دے تو آخر جواب یہ دے دو کہ یہ بھی مسعود احمد کے حکم کی تعمیل ہے جو دنیا نہیں بلکہ دین ہے. بتائیے. رشید گنگوہی کہتا ہے جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ دین ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے. ان حوالہ جات سے ہر آدمی واضح طور سے سمجھ سکتا ہے کہ دیوبندی کے نزدیک دین کیا ہے اور ان کے دین و دھرم کا آغاز کب ہوا تھا. اور یہ اس قسم کا نام نہاد اہل سنت ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین جن کا آغاز، جن کی ابتدا رشید گنگوہی سے ہو رہا ہے اور قاسم نانوتوی سے ہو رہا ہے. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 219 پر لکھی ہوئی بات ہے. اس آدمی نے یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ تقویۃ الایمان یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے ہندوستان میں اختلاف و انتشار و فرقہ واریت کا بیج بویا تھا. اس کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے رشید احمد گنگوہی، اس کتاب کو رکھنا پڑھنا عین اسلام ہے. کہتا ہے تقویۃ الایمان کے اوپر بحث کرتے ہوئے تقویۃ الایمان نہایت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کا رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. یعنی جس آدمی کے پاس تقویۃ الایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. یعنی اسلام کا یہی معنی ہے کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو اسلام ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، آپ کے تک نہیں پہنچی اسلام. تو گویا دیوبندیوں کے نزدیک اسلام تقویۃ الایمان کا نام ہے، جبکہ ہمارے نزدیک اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت جو کہہ رہے ہیں وہ عوام میں باور کراتے پھرتے ہیں کہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت ہیں. یہ لوگ اس انداز میں اپنی نظریات کو پھیلانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے ضابطے فکر دے دیں گے. کیا ایسے نظریات والا، ایسے عقائد والا کیا اہل سنت و جماعت ہو سکتا ہے؟ بتائیں، آپ خود اندازہ کیجئے. یہ کتاب ہے ہدایہ، صفحہ نمبر 721. لکھنے والا محمد حسین دہلوی نے کہا ہے نانوتوی کے تعلق سے، یعنی جن کے بارے میں کہا ان سے دیوبندیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور انہوں نے نیا دین قائم کیا تھا جس پر آج ذریت دیوبند ٹکی ہوئی ہے.
اب سنیے انہوں نے جو دین قائم کیا تھا وہ اصل میں کیا تھا. کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں مولانا نانوتوی یہ وہی نانوتوی ہے جو مجمع عام میں گنگو کے خانقاہ میں وہ بھی پبلک کے سامنے مرید و شاگرد سب جمع تھے، ان کے سامنے وہ بھی چارپائی میں دونوں لیٹ کر عشق بازی کا دن دہاڑے کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا. جب کھلم کھلا ان کی حالت یہ ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں رات کی تاریکی میں تنہائی میں یہ خبیث لوگ کیا کرتے ہوں گے، کیسے بھاگم بھاگ عیاشی و لوتی کا کھیل کھیلتے ہوں گے. خیر چھوڑیں اس بات. کہتا ہے مولانا نانوتوی قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف فرماتے تھے. قابل توجہ، حدیث و نصوص یعنی حدیث اور قرآن کے اشارات کے خلاف فرماتے تھے. یہ خود دیوبندی اقرار کرتا ہے. نانوتوی کا جو دین دھرم ہے، جو موقف ہے، جو اپنی ذریت اور اپنی امت کو دیا ہے، وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اب یہ لوگوں کا عقیدہ، مسلک، نظریہ، دین قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اگر اب بھی یہ دیوبندیت فرقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں تو بڑی تعجب کی بات ہے. نہ ان لوگوں کا سنت سے تعلق ہے، نہ ہی ان لوگوں کا قرآن سے، نہ ہی حدیث سے تعلق ہے، بلکہ دیوبندیت دھرم کا تعلق قرآن و سنت کے برعکس اور مخالف کا نام ہے. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 575 کو ملاحظہ کریں گے. ایک چھوٹی سی عبارت نانوتوی جی کہتا ہے خاتم النبیین کی قادیانی تفسیر اختیار کر کے یہ باقاعدہ عبارت دیکھ سکتے ہیں. اس نے اپنی کتاب کے اندر جو خاتم النبیین کا لفظ ہے قرآنی آیت کا، اس کی جو تفسیر کی ہے وہ قادیانی تفسیر ہے، مرزا قادیانی والی ہے. جب مرزا قادیانی کافر ہے تو پھر اس کی تفسیر اختیار کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے نا. جو کافر کی بات پر اعتماد کرے اور اس کو اپنی کتابوں میں لکھ چھوڑے تو کیا وہ اپنا عقیدہ کافر جیسا بنانے والا کافر نہیں؟ بالکل اپنے تحریرات کی روشنی میں یہ قاسم نانوتوی کافر ثابت ہوا. یہ ندائے حق صفحہ نمبر 636 ہے. اس پر خود اس آدمی نے تسلیم کیا ہے. لیکن حضرت نانوتوی کا یہ نظریہ، لکھے یہ بات پڑھ رہا ہوں، صریح خلاف ہے اس حدیث کے، یعنی ان کی نظریہ حدیث کے بالکل خلاف ہے. یہ لوگ حدیث کے مخالف ہیں، ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 276 پر رشید احمد گنگوہی نے، سنیے، آپ کو بطور سنی پیش کیا ہے. اگر اس طرح کے لوگ سنی ہوتے ہیں تو ایسے سنی کو دور سے ٹھینگا یعنی لاٹھی دکھاتے ہیں، ہم لاٹھی دکھا کے بائے بائے کرتے ہیں. اس سے سوال کیا گیا کہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والا، ان کی تکفیر کرنے والا، ان کو کافر کہنے والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے جو صحابہ کو وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے. وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. یعنی جو ساری صحابہ کرام کو کافر کہے، لعن طعن کرے، برا بھلا کہتا ہو، پھر وہ دیوبندیوں کے نزدیک اہل سنت و جماعت میں داخل ہے. یہ اس طرح کے سنی ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، صحابہ کو کافر کہنے والے، صحابہ کو لعنتی کہنے والے. دیوبندی اگر سنی ہیں تو اس قسم کے وہ سنی ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مظالم کربلا کتاب 1 ہے، صفحہ نمبر 100 میں محمد حسین دہلوی کی لکھی کتاب ہے. اس کتاب میں یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح توہین کی ہے، ایک عام مسلمان بھی وہ انداز اختیار ہرگز نہیں کر سکتا. سنیے یہ کیا بکتا ہے. لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا کہ جب بھی اس سے کوئی مہم پیش آتی
تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتا. یعنی ان دیوبندی کو تو دیکھو، یعنی ان دیو کے بندی کے نزدیک ضیاء الحق وہ اچھا ہے، امام حسین اس سے بھی برے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اب جو امام حسین کو ضیاء الحق سے بھی برا کہے، یعنی ایک دیوبندی سے، معاذ اللہ، تو میں تمام کلمہ پڑھنے والے جو اپنے کو مسلمان جانتے ہیں ادب کے ساتھ بہت گزارش کروں گا، معدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے دل میں ہاتھ رکھو للہ. بولیے کہ یہ دیوبندی مسلمان ہے جو حضرت امام حسین، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے، احادیث کثیرہ ملیں گے کہ امام حسین وہ ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بچپنے اس کی فضیلت، جوانی کی فضیلت، اور کربلا میں جو ان کو شہادت نصیب ہوئی. لیکن یہ بکتا ہے اس سے ایک دیوبندی آدمی جو درمنڈا ہے، ضیاء الحق، جو حکومت کرنے والا یعنی چاپلوسی کرنے والا آدمی کو اچھا بتا رہا ہے امام حسین سے، معاذ اللہ رب العالمین. ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو بڑا تعجب ہے. اللہ رب العزت ہمیں پناہ بخشے ان دیوبندی وہابی نزدی سے. انوار الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 251 میں معاذ اللہ رب العالمین، صدہا بار معاذ اللہ رب العالمین کہ لکھا ہے صحابہ کرام کو بدعتی ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کیا ہے. دیکھیے آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی کتاب پڑھنے کے بعد. انوار الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 251، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑا علامہ فہامہ ہے. حضرت امام العصر لکھی ہوئی بات، حضرت امام العصر حافظ الحدیث علامہ محمد انور شاہ الکشمیری لکھی ہوئی بات لکھتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے قبر پر ٹہنی کو رکھنے کی وصیت فرمائی، تو یہ شخص کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین کفر، نقل کفر نباشت، یہ کام بدعت ہے. اور جن صحابہ نے یہ کام کیا معاذ اللہ ظاہر ہے کہ اس کے فتوے کے مطابق وہ بدعتی ہوئے معاذ اللہ رب العالمین. کہتا ہے کہ الحسیب صحابی نے کی ان کے وصیت کی، کہے کہ اس کی قبر پر 2 ٹہنی لگائے. اور آگے لکھتا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک بدعت و خلاف شریعت ہے، یعنی شریعت کے خلاف ہے. یہ بات لکھی ہے انہوں نے، یہ کام خلاف شریعت اور بدعت ہے. جو معاذ اللہ صحابی کا نام لے کر اس کا عمل پہلے لکھتا ہے اور بعد میں خلاف شریعت اور بدعتی کا فتویٰ صحابی پر ٹھوک دیتا ہے یہ. اور اس پر یہ عوام مسلمین کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ عوام الناس اہل سنت و جماعت کے اوپر بدعت و بدعت کا فتویٰ لگانے والے، میرے خیال میں ان لوگوں کے بکواس، یہ زبان، یہ زیادہ افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں آپ لوگ کس شمارے میں ہو؟ اور وہ بکتا رہے گا بدعتی بدعتی، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، تسبیح پڑھتا رہے گا. گویا دیوبندی چمار سے زیادہ ذلیل، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہے اللہ کی شان کے آگے، چمار سے زیادہ ذلیل دیوبندی، چمار سے زیادہ ذلیل، عادت خبیثہ سے مجبور ہیں یہ لوگ. ان کے بڑوں نے یہی سبق پڑھایا ہے کہ مسلمانوں کو بدعتی کہو، یہاں تک کہ صحابہ کو کافر کہو، صحابی کو بدعتی کہو، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دیوبندی سے بچائے اور ان وہابیوں سے فتنہ جو عظیم ہے اس سے بچائے. براہین قاطعہ صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. ایک جھوٹے کے ایک انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا، آپ لوگ سماعت کریں گے. فتح رشیدیہ میں 3 جگہ لکھی ہوئی ہے بات، صفحہ نمبر 35 میں، صفحہ نمبر 207 میں، صفحہ نمبر 254 میں. کیا معاذ اللہ رب العالمین اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟
دیوبندی اس قسم کے اہل سنت ہیں معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو بھی جھوٹا تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹا مانتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے استغفر اللہ من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ۔ اگر میں اس طرح کے حوالہ جات پیش کرنے لگوں تو ایک ضخیم کئی جلدوں میں کتاب تیار ہو جائے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، دیگر انبیاء کرام کی توہین کی، ذات باری تعالیٰ کی توہین کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توہین کی، دیگر اکابرین امت کی توہین کی، حتیٰ کہ معاذ اللہ قرآن مجید کی توہین کی۔ ایسے لوگ اگر آپ اپنے آپ کو سنی کہیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی داڑھ، معاذ اللہ۔ جو اس طرح کی گستاخی کرنے والے لوگ اگر سنی ہیں تو پھر مسلمان کون ہے اس دنیا میں؟ بالکل ہر آدمی ان کی حقیقت جاننے کے بعد دل کھول کر بے بھانگے توہل ڈنکے کی چوٹ میں سینہ ٹھوک کر کے یقین کامل رکھتے ہوئے پکار اٹھے گا، یہ دیوبندی وہابی مسلمان سے کوئی دور دور تک ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے نا؟ یہ لوگ علی الاعلانیہ کافر ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔